بلدیاتی الیکشن لڑے بغیر میئر کراچی بنا جا سکے گا۔ سندھ اسمبلی نے نیا بلدیاتی ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا۔ میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کے لیے سٹی کونسل کی رکنیت لازم نہیں رہی۔ جیتنے والے کو 6 ماہ کے اندر الیکشن لڑنا اور اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ مرتضی وہاب کے میئر بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کی جانب سے ترمیم کی حمایت۔ تحریک انصاف کے ارکان ایوان سے غیر حاضر رہے۔ The motion is that the provisions of rules 99 and 100 of the rules of procedure may be dispensed with, and the Government Bill number 13 of 2023, a bill to amend the Sindh Local Government Act 2013 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا۔ ان کو فیصلہ کرنا ہے تحریک طالبان پاکستان بننا ہے یا پاکستان تحریک انصاف بننا ہے۔ علیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی ادھر آتے اور یہ قرارداد پیش کرتے۔ پی ٹی آئی کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، جیسے ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ عمران خان کو غدار قرار دے، ہم ساتھ دیں گے پورا۔ تحریک انصاف کے محب وطن رہنما عمران خان کو غدار قرار دیں، ہم ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ایوان میں خطاب۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ ہر ایف آئی آر میں عمران خان کو نامزد کیا جائے۔ ان کو بخش دیا تو پھر سب کو راہ دکھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پرامن جماعت ہے۔ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حامی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا کہ عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ نیب کو بند کیا جائے۔ ہماری حکومت نے نیب قانون میں ترمیم کی۔ نیب ترمیم کا پہلا سیاسی فائدہ عمران خان کو ہوا۔ وہ پتھر اٹھائیں گے، وہ لاٹھی اٹھائیں گے، وہ بندوق اٹھائیں گے اور ریاست پہ حملہ کریں گے، اور اس قسم کے حملے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم اگزامپلز ملتے ہیں۔ کراچی میں معاملات زندگی مکمل بحال، کوئی سڑک بلاک نہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پی ٹی آئی کو کراچی میں ہنگامہ آرائی مہنگی پڑ گئی۔ شرپسندوں کے خلاف 19 مقدمات درج، 200 گرفتار، 350 زیر حراست۔ مقدمات میں سرکاری املاک کو نقصان اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سمیت کئی اراکین اسمبلی ملزم نامزد۔ گرفتار 25 ملزمان 15 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملیر کورٹ میں پیش 25 ملزمان کی ضمانت منظور۔ 3 تلوار پر احتجاج کرنے والی تمام خواتین کو رہائی مل گئی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کی ہنگامہ آرائی واٹر بورڈ پر بھی بھاری پڑی۔ جلاؤ گھیراؤ سے واٹر بورڈ کو 6 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ شارع فیصل پر سیوریج کی 2 مشینیں نظر آتش کی گئی۔ دونوں متاثرہ گاڑیاں ورکشاپ منتقل۔ گاڑیاں کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ کراچی میں واٹر بورڈ کی سرکاری مشینری کا آپریشن تاحال معطل۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم کی بلدیہ ٹاؤن میں ریلی۔ متحدہ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ سابق رکن سندھ اسمبلی کامران اختر نے کہا کہ ایم کیو ایم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیاست اور پاکستان کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا ہے اس نے۔ پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی سیاہ دھبا، سیاہ باب ہے، سیاہ دھبا ہے۔ ٹولے کو جو ہے وہ کلعدم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کی جائے اور اس کے جتنے بھی ہواری ہیں سب کو سخت سے سخت عبرتناک سزا دی جائے۔ موبائل براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس کی 2 روز سے بندش۔ ٹیلی کام کمپنیز اور حکومتی محصولات کو بھاری مالی نقصان۔ ٹیلی کام کمپنیز کو ریونیو میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کے نقصان کا سامنا۔ حکومتی محصولات میں 57 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ای کامرس، آن لائن سروسز، ہوم ڈیلیوری اور رائڈ سروسز بھی متاثر۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا حکومت سے انٹرنیٹ بحالی کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی حکومت پاکستان مل کے کہ آئی ٹی سیکٹر پہ نہ ہو، کیونکہ آلریڈی آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ متاثر آلریڈی کچھ مہینے میں ہو چکی ہے۔ تو اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، آج میرے پاس مختلف ممبرز کی کال آئی کہ 1-2 لوگوں کے تو کسٹمرز کا لاس ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ سو اس پہ ہم نے بہت تیزی سے جو ہے
ایکشن لینا ہوگا. وی انڈرسٹینڈ دا سچویشن ان پاکستان, کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, بٹ آئی ٹی سیکٹر کے لیے یہ انٹرنیٹ آؤٹیج از دا بگیسٹ ڈیزاسٹر رائٹ ناؤ. انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے معاملات زندگی متاثر. آن لائن بائک رائیڈرز سواریوں کی راہ تکنے لگے. گاہک نہ ملنے پر رائیڈرز کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے کوئی رائیڈ نہیں آ رہی. دن میں 1000 روپے کماتے تھے, اب اس سے بھی گئے. ہمارے پاس نہ رائڈ آ رہی ہے, کام بالکل نہیں ہے ہمارے پاس, اور بے روزگار گھوم رہے ہیں. 1000-1100 روپے کمانے والے ہیں دن میں, اور وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. ہم بہت پریشان ہیں سر. یار انٹرنیٹ سروس بند ہے اور ہمارا روزگار اسی پہ چل رہا ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اتنی مہنگائی بڑھ گئی, اتنا پیٹرول بڑھ گیا, ہر بندہ پریشان ہے. کراچی میں پیپلز بس سروس بند رہی. الیکٹرک, ریڈ اور پنک بسیں سڑکوں سے غائب. شہریوں کو سفر میں پریشانی کا سامنا. رکشوں اور پرانی بسوں میں سفر کرنے پر مجبور. انتظامیہ کا حالات معمول پر آنے تک سروس بحالی سے انکار. پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ بسوں کو نقصان پہنچایا تھا. مسافر کہتے ہیں کہ حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں, ساری مشکلات عوام کے لیے ہیں. کام کے لیے نکلتے ہیں, نہ کوئی سواری ہے, نہ کوئی رستے کا حفاظت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کراچی والوں پر پھر بجلی گرا دی گئی. نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 93 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. اضافی وصولیاں مئی کے بلوں میں کی جائیں گی. اطلاق لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا. شہر قائد میں آٹا بحران ختم, مگر قیمتیں کم نہ ہو سکی. کراچی والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی محال. گرا فروشوں نے آٹا عوام کی پہنچ سے دور کر دیا. چکی کا آٹا 160 روپے کلو میں ملنے لگا. اوپن مارکیٹ میں آٹے کا معیار بہتر اس لیے مہنگا ہے. چکی مالکان کی انوکھی منتر. آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے پر شہریوں کا اظہار تشویش. آٹا مہنگا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ. اس ٹائم پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام انسان غریب بندہ تو اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز مریضوں کی خدمت میں پیش KIHD نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کارڈک میڈیکل سرجیکل ICU کا افتتاح کر دیا. سیف الرحمان نے کہا کہ یہاں مریضوں کو جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں. عظمیٰ کراچی کے 13 بڑے ہسپتال ہیں, ٹرشری کیئر ہسپتال ہیں, جس میں عباسی شہید بہت بڑا ہسپتال ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ہے جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور جو عباسی شہید ہے اس میں بھی کام شروع ہوا ہے. اس کی جو ریپیئر تھی, مینٹیننس تھی, اس پہ بھی کیا ہے. اس پہ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے فنڈنگ کے لیے تمام چیزیں. انشاءاللہ یہ بہت میجر رول ادا کرے گا کراچی شہر کے جو مریض ہیں ان کے لیے. ثانوی بورڈ کے تحت امتحانات جاری. موبائل فون اور دیگر مواد سے نقل اور امیدوار کی جگہ پرچہ دیتے ہوئے 28 افراد پکڑے گئے. ٹیکنیکل بورڈ کے تحت امتحانات بھی شروع. کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے آج کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا. A اور O لیول کے پرچے منسوخ. برٹش کونسل کے مطابق منسوخ شدہ پرچوں کے نتائج اور گریڈنگ سے متعلق تفصیلات جلد جاری ہوں گی. قبضہ مافیا نے شہر قائد میں پنجے گاڑ دیے. رنچھوڑ لائن مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار. تاجر بے بس. قابضین نے جنا اسٹریٹ پر 600 سے زائد سٹالز لگا دیے. تجاوزات نے دکانداروں کا کاروبار ٹھپ کر دیا. پولیس, KMC اور DMCs بھی خاموش تماشائی. سٹی 21 کی خبر پر DMC ساؤتھ متحرک. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ساؤتھ کی گرینڈ آپریشن کی یقین دہانی. جنا اسٹریٹ کے دکانداروں کا تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ. سمندر میں خام تیل اور صنعتی فضلے کے اخراج کے خلاف درخواست. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع. سیوریج اور ماحولیاتی فضلے سے متعلق گریٹر کراچی سیوریج ایسٹری پر کام جاری. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو ری سائیکل کیا جائے گا. موجود نظام میں سیوریج سے متعلق خامیاں ہیں. بغیر ٹریٹمنٹ کے گندا پانی سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک منصوبے کی فیزیبلٹی پر کام کر رہا ہے. شہر میں پانی کی تقسیم سے متعلق نیٹ ورک بھی شامل ہے. منصوبے کی مدد سے شہر میں پینے کے پانی کی کمی پر بھی قابو پایا جا سکے گا. عدالت نے گولف کلب ٹریٹمنٹ پلانٹ کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے 23 مئی تک کی مہلت دے دی. سوشل میڈیا مہم کے خلاف اداکارہ مہوش حیات اور کبرا خان کی درخواست.
तफ्तीशी अफसर के पेश ना होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डिप्टी डायरेक्टर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। दस लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। JITs तश्कील ना देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए ठोस इक़दाम करने का हुक्म। पुलिस और दीगर इदारों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। सदर PTI सिंध अली जैदी की गिरफ्तारी का मामला। अहलिया यास्मीन जैदी ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हुकूमत और पुलिस को अली जैदी की रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। यास्मीन जैदी कहती हैं कि अली जैदी को अपने ससुर के स्वयं में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। मैं जानवरों के हुकूक की बात करती हूँ, यहाँ तो इंसानों के भी कोई हुकूक नहीं। अली जैदी की बेटी बोली, खवातीन और बच्चों को भी हिरासा किया जा रहा है। सिविल एविएशन हुकाम का अहसन इक़दाम। खातून मुसाफिर का 15 लाख मालियत का खोया हुआ सामान लौटा दिया। सोने के जेवरात और 1100 बरतानवी पाउंड भी शामिल। मुसाफिर मैनचेस्टर से इत्तेहाद एयरवेज की परवाज से इस्लामाबाद पहुंची थी। शिकायत सेल ने CCTV फुटेज से बैग ढूंढ निकाला। कराची में शहरी की मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अहसन इक़दाम। FTC फ्लाईओवर के करीब शहरी की गाड़ी ठीक कर दी। गाड़ी स्टार्ट होने पर शहरी ने एहलकार अब्दुल वहाब को गले लगा लिया। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज शीमा कहते हैं, एहलकार के इक़दाम से बहुत खुशी